الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقوتنا وقياتنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک علیہ پیش کریں رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیے ضرور نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا کے غلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ شان اسلام۔ آج میری تقریر کا عنوان ہی ہے شان اسلام۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس مسجد میں جاؤں گا اسی پر بولوں گا، یہ اس وقت میرا موڈ ہے۔ جس آیت کو قرآن شریف کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین بہت سارے ہیں، ایک دو دین نہیں ہے، ڈھیر سب دین ہے، اور ان دینوں کی بھیڑ میں جس دین کو خدا نے پسند کیا چن لیا، چھانٹ لیا۔ آپ میں انگریزی کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کیونکہ جو انگریزی جانتا ہے یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ اچھا کتنے لوگ اردو جانتے ہیں اور کتنے لوگ ہماری ہندوستانی جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اردو میں ہندوستانی اور ہندوستانی میں اردو مکسچر کر دوں تو آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، چلے۔ اور بیچ میں اگر کہیں غلطی سے کہا انگریزی لفظ آ گیا تو معاف کر دینا۔
دین ایک نہیں دو نہیں، مگر جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ریلیجین ہیں، مذہب ہیں، ان تمام دینوں میں جس دین کو دین اسلام کو چنا گیا ہے، یہ دینوں میں یعنی ریلیجین اسلام یا اسلام کو جو سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے، پسند کیا ہے، وہ دینوں میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ میں جس ملک سے آیا ہوں، بہت ڈھونڈا کہ ہمارے یہاں جو میجارٹی میں ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے، ان کا دین کیا ہے؟ دین کا پتہ ہی نہیں چلا۔ Where is religion؟ ہم ڈھونڈ ہی نہیں پائے ریلیجن کہاں ہے، مذہب ان کا کہاں ہے۔ ہم لوگ تو صرف مائتھولوجی معلوم ہے کہ یہ تو ہندو مائتھولوجی ہے، ریلیجن نہیں معلوم ہو کہ دین کہاں ہے۔ اور مائتھولوجی کہتے ہیں کہانی، قصہ کہانی۔ تو مذہب ہے جو قصہ کہانی ہو، تو یہ گنگا جمنا کے کنارے، سرجو ندی کے کنارے جو لوگ پڑے پڑے سانس لے رہے ہیں، ان کے پاس قصہ کہانی۔ موسم بدلا تو انہوں نے اپنے کچھ تہوار بنا لیے، جب گرمی آنے لگے گی تو ہولی، اور جب سردی آنے لگے گی تو دیوالی۔ انہیں گرمی اور سردی سے لینا دینا ہے، دین سے نہیں۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ ریلیجن نہیں، جس سے ڈر گئے اس کو پوجنے لگے، سانپ سے ڈر گئے تو سانپ کو پوجنے لگے، شیر سے ڈر گئے تو وہاں سجدہ کر لیا۔ کوبرا جانتے ہو؟ پھیٹارے کو دیکھ کر کے کالا کالا ناگ کو دیکھا تو مرد سجدہ کر گیا، اور ناگن کو دیکھا تو عورت باہر آئے۔ آپ دیکھیے، یہ کوئی مذہب ہے، کوئی ریلیجن ہے؟ جس سے ڈر جاؤ اس کو پوجو، اسی کو پوجتے ہیں جس سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کو بھی پوچھتے ہیں جس سے مال ملے، نفع ہو۔ گائے دودھ بڑھیا دیتی ہے، بڑھیا دودھ دیتی ہے، اس کو بھی پوچھتے ہیں۔ روپیہ پیسہ اس کو بھی پوچھتے کہ لکشمی ہے، پوچھو کہ مال ہے، روپیہ ہو، سونا چاندی اس کو بھی پوچھتے ہیں، نفے کو بھی پوچھتے ہیں، اور جس سے ڈر جائے اس کو، اور جس میں مزہ ہے اس کو بھی پوچھتے ہیں۔ یہ پاروتی کیا، یہ شنکر کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ریلیجن نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام ایسے مذہبوں میں نہیں چنا گیا، اتنے گھٹیا لوگوں سے اس کو نہیں چنا گیا، ایسے تھرڈ کلاس لوگوں سے نہیں چنا گیا، اتنے بوگس اور بیکار اور بےہودہ لوگوں میں سے یہ چن کے نہیں آیا ہے۔ اسلام کو جب دین میں سے چنا گیا ہے تو وہ بھارت کا گندا مذہب نہیں تھا، وہ اتر پردیش سے لے کر کے دکشن بھارت تک، اور آج سے 500 برس پہلے، 1000 برس کے 1400 برس پہلے، نہ یہ سندھ کی گندگی سے نکلا ہے، نہ یہ پنجاب کی گندگی سے نکلا ہے، نہ یہ بہار کی گندگی سے نکلا ہے، نہ یہ اڑیسہ کی گندگی سے نکلا ہے، بلکہ خدا نے اس دین کو جب چنا ہے تو سامنے دین موسیٰ ہے، دین عیسیٰ ہے، دین داؤد ہے، دین ابراہیم ہے، اور نبیوں کے دین سے اس دین کو چن لیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ کا دین بہترین دین، حضرت موسیٰ کا دین بہترین دین، حضرت ابراہیم کا دین بہترین دین، بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور حضرت داؤد کا دین بہترین، یعنی جب وہ خود بہترین رہا ہو تو اس میں جو بہترین ہوگا وہ ہمارا دین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ کا دین اسلام ہے، موسیٰ کا دین اسلام ہے، ابراہیم کا دین اسلام ہے، اور داؤد کا دین اسلام ہے، مگر میرے نبی کا دین شان اسلام ہے۔ حضرت آدم ہی سے اسلام کی ابتدا ہے، حضور کی دور میں اس کی انتہا ہے۔ جب ابتدا کا ہم جواب نہیں لا پا رہے ہیں تو انتہا کا کہاں سے جواب لائیں گے؟
تو سنو اور ہر یہ دین حضرت موسیٰ پر تو ہمارے مائی باپ قربان، حضرت موسیٰ پہ تو ہماری یاد اولاد قربان. دیکھا اگر تغیر اخری قاعدے سے سنا جائے کہ کرسی ہٹاوا آئندہ دیکھیے، ابھی تو ہٹاؤ گے تو ہنگامہ ہو جائے، نہ لوگوں کو کھڑے ہونے کا موقع مل جائے نہ بیٹھنے کا. کرسی ہے ہی یہ خطرناک چیز. آگے دینا بیٹھو تو پریشان اٹھ جاؤ تو ویسے خوش نصیب وہ ہے جو کرسی پہ نہیں ہے کہ بہت ہی کرو. وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ہوا سنتا بھی جائے کھاتا بھی. آپ مسکرا کے ریلیکس ہو گئے، ڈسٹربنس فنش ہو گیا. اب کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اپنے دماغ کو پھر اپنے وچار کو اپنے خیال کو جمع کرو. اور میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہاشمی کے مائی باپ قربان، ہماری آل اولاد کا قربان کیا قسمت پائی تھی حضرت موسیٰ کی قسمت، ان کی تقدیر، ان پر اللہ کا کرم کیا کیسا کرم تھا، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ان پر کتنی تھی. ہمیں سنو، تم کیا جانو، تو کیا جانو. خدا کا خیال جب کسی بندے کے دل میں پوری سچائی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے کلیجے پر کیا نشانی ہے. بڑے بڑے غوث قطب، اپنے وقت کا خواجہ، بلکہ خواجگاں اور غوث اعظم سے پوچھو کہ تصور جلال کبریا سے ان کا دل بدل جاتا تھا. بڑے بڑے ولی کی ہمت چھوٹ جاتی ہے. خدا کی تجلی دیکھیں تو ہوش و حواس ختم ہو جاتا. جب خدا کا ایک جلوہ اور خدا کے جلووں کا درشن ہو جائے، دکھائی پڑ جائے، تو ہوش و حواس اچھوں کے وقت کا شیخ الحدیث ہوش کھو بیٹھا. خیال آ جائے خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اس کا ڈر دل میں اتنا سما جائے گا کہ کلیجہ پھٹنے لگے گا. کیونکہ اس کو وہ اپنی ہر چاہت پہ قدرت رکھتا، وہ اپنی ہر چاہت پہ جو چاہے وہ کرے. جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے. یہ سوچ کر کے کلیجہ گھبرا جاتا ہے کہ ہمارے پاپ، ہمارے کالے کرتوت، ہم نے جن ہاتھوں سے ہم نے شراب کی بوتل اٹھائی ہو، جن ہاتھوں سے ہم نے اپنی ماں بہنوں کو ناجائز طریقے سے چھوا ہو، جن ہاتھوں سے ہم نے کسینوں میں جا کر ہم نے جوا کھیلا ہو، جن ہاتھوں سے ہم نے حرام چیز خریدی ہو، حرام چیز بیچی ہو، اگر کہیں وہ رب نے جلال کیا اور اس کا جلال ظاہر ہوا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم مل جائیں گے. اس خیال سے کلیجہ بہل جاتا ہے، تصور سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قسمت دیکھو، ان کے لیے پوری چھوٹ. یہ موسیٰ تم ہم سے جب چاہو بات کرو. یا تو سوچ کر کے بزرگوں کا کلیجہ ہل جاتا ہے اور وہاں بات کرنے کی مکمل آزادی. کہ موسیٰ تم جب چاہو بات کرو. ذرا سا آپ خدا کا کرم تو دیکھیں، آپ اللہ کا کرم موسیٰ پر، موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ کا کتنا کرم ہے یہ ذرا سا 1 منٹ کے لیے سوچیں. اے موسیٰ، تمہارے لیے میری مہربانی دیکھو، میرا کرم یہ ہے کہ تم جب چاہو مجھ سے بات کرو، اور یہی نہیں جیسی چاہو بات کرو، اور یہ بھی نہیں جتنی چاہو بات کرو، اور یہ کہ جس قسم کی چاہو بات کرو، اور یہ بھی آزادی چاہے اپنی بات کرو چاہے کسی اور کی بات کرو. یہ بھی آزادی ہے کہ اپنی کہو چاہے کسی کی کہی ہوئی کو کہو. چھوٹ ہے. کرم دیکھیے، اے موسیٰ جب چاہو بات کرو،
جتنی چاہو بات کرو، جس کی چاہو بات کرو، اور جب جب چاہو بات کرو، جس قدر چاہو بات کرو. ہم کلامی شرف سے مشرف ہونا ہے، ہم کلامی کے شرف سے اگر مشرف کرنا بات کرنا ہے تو بات کرو. ایک شرط ہے موسیٰ، بس ایک شرط ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک ہی ہے، ایک بات ہے، اس کا خیال رکھنا. جب چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، اور جس کی چاہو بات کرو، فری. لیکن شرط یہ ہے کہ جگہ طے ہے، جگہ فکس. صرف دور پہ آؤ، دور پہ آؤ گے تب بات ہوگی. جب دور پہ آؤ گے، معروضہ پیش کرنا ہے تو دور پہ آؤ، ہم کلام ہونا ہے تو دور پہ آؤ، وحی الہی دور پہ آؤ، آیات چاہیے تو دور پہ آؤ، توریت چاہیے تو دور پہ آؤ، کسی کی کچھ کہنا ہے تو دور پہ آؤ، ہر جگہ نہیں. موسیٰ کرم تو ہے میرا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. کرم تو ہے مگر ایک کنڈیشن بھی ہے. میں تمہیں توریت دوں گا مگر دور پہ آؤ گے تب. میں تمہیں آیتیں دوں گا مگر دور پہ آؤ گے تب. میں تمہیں نشانیاں دوں گا مگر دور پہ آؤ گے تب. باتیں ہوں گی، دور پہ آؤ گے تب. پوری کتاب ملے گی، دور پہ آؤ گے تب. مگر اے مصطفیٰ، تم موسیٰ نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. یہ میرے پیارے مصطفیٰ، تمہارے لیے کوئی جگہ. ارے وہ موسیٰ تھے کہ جب انہیں توریت دینا ہوا تو میں نے دور پر بھیجا، مگر تم میرے محبوب ہو، تم موسیٰ کی طرح نہیں ہو. تم جہاں جہاں رہو گے وحی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی. تم جہاں جہاں رہو گے، اور جب تم مکے میں رہو گے تو وحی الہی مکے میں نازل ہوگی، اور جب تم کوئی مکان میں رہو گے تو وحی الہی مکان میں نازل ہوگی. اگر غار حرا میں رہو گے تو وحی الہی غار حرا میں نازل ہوگی. اگر تم مدینے چلے جاؤ گے تو وحی الہی مدینے میں نازل ہوگی. میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی. جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی. اگر آپ باہر رہو گے تو باہر نازل ہوگی. اور میرے پیار کی کوئی حد نہیں میرے محبوب. حد تو یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی. یہ صرف اس لیے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اور ہے محمد الرسول اللہ. یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ جب میں یوسف بولتا ہوں تو میرے مذاق حسن کی ساری رگیں بیدار ہو جائیں. حضرت یوسف انگریزی میں ان کو بگاڑ کر کے، انگریزی بگڑی ہے وہ تھوڑی بگڑی ہے جو سب کہتے ہیں. تو انگریزی نے خود کو بگاڑ لیا، ورنہ اچھا خوبصورت سا لفظ ہے، بہت سندر، بہت بڑھیا، بہت ٹھیکم ٹھیک. اور جیسے آپ کو مبارک، سچ مجھ کو یوسف علیہ السلام بہت حسین ہو. علماء کرام سے میں نے سنا ہے، آپ سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ بہت حسین. لیکن حضرت یوسف کو جب کوئی حسین کہتا ہے آدمی کا، تو مجھ کو لگتا ہے جیسے کسی تندرست آدمی کو کسی بیمار لفظ سے ذکر کیا گیا. آدمی تندرست ہو، تگڑا ہو، مضبوط ہو، اور جس لفظ سے ہم بیان کر رہے ہیں وہ لفظ بڑا دبلا پتلا کمزور و بیمار. ارے کہاں یوسف علیہ السلام کا حسن اور کہاں یہ کمزور سا لفظ حسین. یہ لفظ حسین میں اتنا دم ہے کہ یوسف کا حسن بتا دے. لفظوں کی بے بسی، الفاظ کی کمی، اور شبدوں کی بے چارگی، اور بولیوں کی لڑکھڑاہٹ سے اور لنگڑاہٹ سے اس نے یوسف کی عزت نہ سکے. وہ لفظ حسین جو ایک کلمہ ہو اور
किसी माने मुफरद के लिए उसकी वजह हो तो जाहिर है कि जो हुस्न हम जानते हैं उसी के लिए तो हसीन बनाया, और जिसे समझ ही नहीं सकते, जिस हुस्न को हम समझाए ना, जो हुस्न मोजिजा हो, उसको आप हसीन कहते। अरे यार, तो हम तो अपने हॉलैंड में अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपनी जात बिरादरी में बहुत से लड़के को हमने कहा ये लड़का हसीन है, और ये हॉलैंड की हसीन है। तो हॉलैंड में 2-4-10 को हम हसीन कहते, इंग्लैंड में 25-30 को हसीन कहते, पंजाब में, कश्मीर में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में भी हम सब 25 को हसीन कहते। हमें जब हसीन यहाँ लाखों के भाव से हो तो ऐसा लफ्ज जो इंडिया के लोगों को हसीन कहते, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फिट कैसे हो? इसीलिए कहता तो हूँ हसीन थे, कहता तो हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, लेकिन अब क्या करूँ, हसीन से अच्छा कोई लफ्ज भी तो हमारे पास नहीं। लेकिन तसल्ली थोड़ी सी उस वक्त होती है, मौलाना सरारुल हक साहब, उस वक्त थोड़ी सी तसल्ली होती है जब मेरा दिल ये कहता है कि यूसुफ को हसीन न कहो बल्कि उन्हें हुस्न कहो, क्योंकि हसीन तो वो है जिसमें हुस्न हो, लेकिन यूसुफ तो वो है कि खुद ही हुस्न है, बल्कि हुस्न से भी ज्यादा, हुस्न से ज्यादा। यही वजह है कि जब जुलेखा को लोगों ने ताना मारा, बोली और तो नहीं बोलती, कहा बउलाएंगे, औरतें आपस में ताना फूटी है, हमें वो भी कोई घर है जिसमें औरत का कब्जा ना हो, और शौहर जो है मियाँ साहब हाथ बांधे खड़े हो, परमिशन दो तो अंदर आओ। ये मैं इंडिया की बात नहीं, आपके मुल्क की बात इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं, वो इंतजार करती है, इधर ये इंतजार करती है। खरी खरी सुन लो और समझो। औरत आपस में काना फूसी शुरू की थी, कह लगी हो जुलेखा बगलाई गई, तू शाही खानदान की, इतने बड़े घराने की, इतना रुपया पैसा तुम्हारे पास में भी बाजार में बिका रहा होगा, खरीद के लाए हो, वही पर दिल नहीं दी हो, और कहा अपने पास दिल ही था, इससे भी कुछ ज्यादा होता हो भी दे, जो अपना था वो दे दिया। ऐसा कैसा कहीं तुम देख लेती तो बगलाई जाती, जवाब दिया तुम देख लो तो बगलाई जाओ, सारा जाओ। फिर क्या हुआ, कहीं हम क्या गवाह है, कहीं देखा, यह सुना दे, एक काम कर, एक हाथ में चाकू ले और दूसरे हाथ में फल ले, और जब यूसुफ का देखा हो ना तो फला काटा हो, देखा ही बात काटा हो, ठीक तय हो। यूसुफ को कमरे में बंद करके सारी औरतें मुंह ढाक ढाक, अच्छा वो घरा में चली गई, अपना फ्री हो गई, और वहीं अपना हाथ में फल लिया, चाकू लिया, और सुलेखा ने कहा यूसुफ बाहर आओ, यूसुफ बाहर आए। औरतों ने यूसुफ का चेहरा देखा तो आंखियां तो खुली, बंद होना भूल गए, ऐसे टुकुर 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 दीदम दम न कचिए, एकदम बौराई, आंखियां फटी की फटी गई, ऐसे ताकत ही वो तकता है, उनकी समझ में ऊपर से नीचे कैसे पलट गया, ये हालत, वो कंफ्यूज, वो उनको होश नहीं, तो जब होश नहीं रहा तो इधर का हुआ, हाथ में चक्कू चल पड़ा, फल गिर गया, उंगली कर, सारी औरतन की उंगली नहीं कर, एक नहीं कुल कर,
अब सबको एहसास हुआ कि ये जुलेखा की किस्मत है, यूसुफ उनका मुकद्दर है। कितना हुस्न रहा होगा यूसुफ में, आइडिया लगाओ। औरतें एक नहीं, सारी की सारी औरतें देख करके बेहोश हो गई, और ये उसी बेहोशी का नतीजा है कि उंगली कट गई और होश नहीं है, समझ नहीं गई। कैसी ब्यूटी रही होगी, कितना हुस्न रहा होगा, कितनी सुंदरता रही होगी यूसुफ के चेहरे पर, क्या नाक नक्शा और आंखें रही होंगी, क्या लबों का अंदाज होगा, क्या नाक के दायरे होंगे, क्या नरगिसी अंदाज होगा, क्या भवें होंगी, क्या मेहराबे काबा का मुस्तकबिल बताने वाली, मेहराबे काबा का मुस्तकबिल बताने वाली मेहराबें होंगी। चेहरे पर न जाने कहां का रंग, अरे जिस चेहरे पर कश्मीर का रंग आ जाए उसकी नजीर न मिले, तो जिस चेहरे पे जन्नत का रंग हो, कपूर का रंग हो और मोजिज़ा भरपूर हो, जन्नत का नूर हो और मोजिज़ा भरपूर हो, ऐसी चेहरे पर उंगलियां करेंगी, कैसा हुस्न रहा। ऐसे बेमिसाल बेनज़ीर लाजवाब बेमिस आदतुई, और ऐसे अनहोनी हुस्न जैसा कहीं न हुआ न होगा, ऐसे हुस्न को मानते हुए भी हाशमी चैलेंज करता है कि हुस्न यूसुफ फिर भी हुस्न यूसुफ और है, हुस्न रसूल वो यूसुफ का हुस्न है जिसने जुलेखा को इज्जत बख्शी, वो यूसुफ का हुस्न है जिसने जुलेखा को इज्जत बख्शी। ये मुस्तफा का हुस्न है जिसने खदीजा को इज्जत। और तुम्हें बात और सुन लो कि मैं मानता हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को मानता हूं, उनकी खूबसूरती को, उनकी सुंदरता को मानता हूं, उनके चेहरे की कशिश को मानता हूं। मोस्ट ब्यूटीफुल मोर देन बेबी मॉर्निंग। वो नूरुल साहब से भी ज्यादा खूबसूरत मानता हूं, लेकिन मेरा रसूल उनसे भी आगे। और क्यों? एक बात सुन लो, सीने पे हाथ रख के बात सुनो, कलेजा थाम के बात सुनो। हुस्ने यूसुफ यकीनन बेमिसाल है, लेकिन फिर भी मुस्तफा के हुस्न के बराबर नहीं। और वो इसलिए कि हुस्ने यूसुफ जब बेपर्दा हुआ सामने आया, हुस्ने यूसुफ जब सामने आया तो औरतों की उंगलियां कट गई, लेकिन हुस्ने मुस्तफा जब सामने आया तो मर्दों की गर्दनें कट गई। मुस्तफा के हुस्न पर अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटाई है, बदर में कटी है, उहुद में कटी है, खैबर में कटी है, खंदक में कटी है, यरमूक में कटी है, करबला में कटी है। अरे ये तो इतने हसीन है मेरे रसूल कि चचा भी कलेजा कटा रहा है और नवासा भी गर्दन दे रहा है। इतने हसीन अमीर हमजा कलेजा कटवा रहे हैं और इमाम हुसैन अपनी गर्दन कटवा रहे हैं। घर वाले भी कुर्बान हो रहे हैं, बाहर वाले भी कुर्बान हो रहे हैं, यानी सब रसूल वाले कुर्बान हो रहे हैं। और दूसरा फर्क तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों को बताऊं, आया एक ही जुमले में दोनों को हुस्न का फर्क बताऊं तो हुस्न यूसुफ अपने दौर में बेमिसाल था, हुस्न यूसुफ अपने जमाने में बेमिसाल था, अपने जमाने में बेमिसाल था, और हुस्न रसूल हर जमाने में बेमिसाल था। वो एक जमाने की बेमिसली है, ये हर जमाने की बेमिसली है। तो जब मेरा रसूल हजरत यूसुफ की तरह नहीं, तवज्जो चाहूंगा, देखें कितने लोग इसे कैच करते हैं।
جب میرا رسول حضرت یوسف کی طرح نہیں تو دلی کے مولوی یوسف کی طرح کیسے؟ جب میرے خدا نے میرے نبی کو نبیوں کی طرح نہیں بنایا، جب میرے خدا نے میرے نبی کو نبیوں کی طرح نہیں بنایا تو جا کر کے حج میں موقع ملے تو پوچھے گا یہ امتیوں کی طرح کیسے ہو گئے؟ جو نبی نبیوں کی طرح نہ ہو تو سعودی عربیہ پہنچتے پہنچتے امتیوں کی طرح ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا ہے کہ جو پہچانے گا نبی کو وہی تو جانے گا کہ نبیوں کی طرح نہیں، جس نے پہچانا نہیں اپنی طرح سمجھا۔ ایک بات کلیئر کر رہا قرآن، توریت، زبور، انجیل، ہم ایک ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ سب نام ہے کتاب، قرآن، توریت، انجیل، زبور۔ ابھی بتائیے کہ یہ میں سب سے بڑی کتاب کون ہے، افضل کون ہے؟ قرآن افضل ہے کہ زبور؟ آپ بولیں۔ انجیل افضل ہے کہ قرآن؟ اور زبور افضل ہے کہ قرآن؟ قرآن افضل، قرآن سپیریئر۔ اللہ، اب دوسری بات بتاؤ، قرآن کس کا کلام ہے؟ اور زبور کس کا کلام؟ انجیل کس کا کلام؟ توریت کس کا کلام؟ تو جب چاروں کتاب اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا بڑا ہے؟ کمپیریزن تو دو میں ہوتا ہے، مقابلہ تو دو میں ہوگا۔ اللہ کے کلام کا مقابلہ ملا کے کلام سے کرو تب اللہ کا کلام بڑا، اللہ کے کلام کا مقابلہ عبداللہ کے کلام سے کرو تو اللہ کا کلام بڑا۔ امتی کے کلام سے، عام امتی کے کلام سے ولی کا کلام بڑا، ولی کے کلام سے نبی کا کلام بڑا، اور نبی کے کلام سے اللہ کا کلام بڑا۔ میری کتاب سے میرے باپ کی کتاب اونچی، میرے باپ کی کتاب سے میرے دادا غوث اعظم کی کتاب اونچی، میرے دادا غوث اعظم کی کتاب سے امام حسن کی کتاب ہو تو اونچی۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے، ہاشمی کی تقریر سے بڑی ہے؟ کوئی کہے گا ارے مجھ کو چھوٹا کہنا ہے تو بہت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کی تقریر سے ہاشمی کی تقریر چھوٹی ہے، مدنی میاں کی تقریر بڑی ہے، میری چھوٹی ہے، یہاں چلے گا؟ مقابلہ چاہے بڑی کہو چھوٹی کہو مگر مقابلہ کرو، اور مقابلہ دو ذات میں ہوتا ہے، میری تقریر سے نہیں تو پھر میں ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کل والی تقریر اچھی نہیں تھی، آج والی اچھی ہے، لیکن کل میں اچھا نہیں تھا، اچھا اللہ کے لیے ویسے بولو کہ کل جب زبور نازل کیا تھا تو موڈر ماشاءاللہ موڈر نہیں تھا، یا ہلکے انداز سے کتاب نہیں کیا؟ ارے کیا اللہ ہی کی کتاب انجیل ہے، اللہ ہی کی کتاب توریت ہے، اللہ ہی کی کتاب زبور ہے، اور اللہ ہی کی کتاب قرآن ہے، تو اللہ ہی کی کتاب اللہ کی کتاب سے چھوٹی تھوڑی ہوگی۔ شیکسپیئر کی پوئٹری سے چھوٹی ہے؟ ارے دو شاعر کا مقابلہ کرو، ایک ہی شاعر ہے اسی شاعر سے، اللہ کا کلام اللہ ہی کے کلام سے، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے۔ تو جب توریت اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے تو نفس کلام میں دونوں برابر، پھر یہ چھوٹا بڑا کچھ تو کہا گیا ہاشمی میاں چوک گئے، اے ہاشمی دھوکہ کھائے گئے، کہاں دھوکہ کھائے؟ ارے یہی کہ کس کی کتاب ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ نہ دیکھ، یقیناً توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور نہ دیکھ کس کی کتاب ہے، یہ دیکھ اتری کس پر ہے، یہ دیکھ ادھری کس پر ہے۔ ارے جب زبور اتری تھی، جب زبور نازل ہوئی تو اس کو داؤد نے لیا، جب توریت نازل ہوئی تو اسے موسیٰ کلیم اللہ نے لیا، جب انجیل نازل ہوئی تو عیسیٰ روح اللہ نے لیا، اور جب قرآن نازل ہوا تو محمد رسول اللہ نے لیا۔
تو جو کتاب تم پہ نازل ہو جائے اس کا جواب کتابوں میں نہیں، اس کے مثل پھر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کو میں واضح کر دوں، ایک بات بتاؤ، قرآن شریف کو آپ یورپی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ یورپین بک نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ زبر صاحب قرآن شریف کو لاہوری کہیں، ملتانی، میر پوری، اور آپ بتائیے قاضی صاحب آپ اس کو آزمی کہیں گے قرآن؟ آپ اس کو بہاری نہیں کہہ سکیں گے، بڑی کی سوچ بھی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نہ بریلوی ہے، نہ کی سوچوی ہے، نہ بدایونی ہے، نہ ہندی ہے، نہ پاکستانی ہے۔ قرآن نہ بنگلہ دیش اور نہ ہالینڈی ہے، نہ برٹش ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ رامپوری نہیں، جب اللہ بریلوی نہیں، جب اللہ دیوبندی نہیں، یہ جگہ کیونکہ اللہ مکان و مکانیات سے، تعین و تعینات سے، حد و حدود سے، شکل و اشکال سے پاک ہے۔ تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارم وشنو، یہ سنسکرت۔ ہندوستانی مجبور بنانا ہو تو سنسکرت تھوڑی سی پڑھ لے، کیونکہ جے کے بدن میں اماں کا دودھ ہوتے وہی مجبور۔ اب آپ نے یہ آسانی سے سمجھ لیا کہ اللہ یہ کا پیدا کرے اور جہاں پیدا کرے۔ اللہ پیدا کرتا، اللہ پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں اللہ پیدا ہوا نہیں نہ ہوا ہے، تو چلو ہندوستان والے کا سمجھاؤ کہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو مسجد میں گھس کر کہ یہی پیدا کریں گے، ابے جب وہ خدا ہے تو پیدا کیسے ہوئے؟ ایک طرف تم کتابوں میں کہیں کہ وہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ روم 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 میں رما، کیا بات ہے؟ روم روم میں روئے روئے میں رما ہے، ایک دم ذرا ذرا بتی نہا۔ یہ کہہ رہے ہو، تب کہتے ہو کھانے والے ہیں ہزاروں، دینے والا ہے کرام۔ یہ کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر جو تصور ہے وہ یہ کہ وہ رزاق ہے، اور اگر وہ رزاق ہے تو لامحدود ہے، اور لامحدود ہے تو خدا ہے، اور جب خدا ہے تو پیدا کرے گا۔ خود کیسے پیدا خدا تو پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں۔ تو یہ توپنا، یہ آندولن، یہ جلوس، یہ جلسہ، یہ مسجد پہ قبضہ، اس کو اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر وہ خدا ہے تو پیدا نہیں ہوا، اور اگر پیدا ہوا ہے تو خدا نہیں۔ یہی کہو کہ خدا نہیں ہے، کوئی کتاب جھوٹ، ساری کتابیں بکواس، وہ خدا ہی نہیں ہے تب پیدا ہوا۔ تو اگر پیدا ہوا سمجھ رہے ہو نا، مسجد کے اندر اچھا یہ بھی یہی پیدا ہوا، کھڑے ہو کے یہی پیدا ہوئے، یہی پیدا ہوئے۔ اور آج ابھی یہ کوئی 40 سال سے، جب پاکستان بنا تب سے ہی معلوم ہوا، پاکستان نہیں پیدا ہوا تھا تو وہ بھی نہیں پیدا۔ پاکستان کی پیدائش کے بعد وہی پیدا، اور وہ بھی پنڈتوں نے پیدا۔ آپ سوچو وہ کہیں خدا ہوگا جس کو پنڈت پیدا کرے، وہ کہیں خدا ہوگا جس کو بابن پیدا کرے، یہ بغلوتی ہے کا یہ چاہے پیدا کرے۔ تو اگر وہ پیدا ہوا یہ سچ ہے تب خدا نہیں، اگر یہ سچ ہے تو پیدا ہوا ہے اور محراب میں ہوا ہے، ممبر رسول کے بازو میں وہی ہوا۔ چلا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہیں جا رہے ہیں، چلا یہی ہوا، یہی ہوا تب خدا نہیں، کیونکہ جو پیدا ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں۔ اور کتاب میں تو کہا تو خدا ہے، دین کو ہی کہے کہ خدا ہے، اور تو کہو کہ پیدا ہے، تو جو خدا وہ پیدا نہیں، جو پیدا وہ خدا نہیں۔ اب یا تو یہ اپنا دین چھوڑ دے یا ہماری زمین چھوڑ دے۔ خدا مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، لمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر طرح کی فکسیشن سے پاک ہے۔ تو جب اللہ ہر طرح کے تعین و تعینات سے پاک ہے، وہ دنیا کا پیدا کرتا ہے، خود پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ ڈچ نہیں ہے،
اللہ انگلش نہیں ہے، اسی طرح اللہ مہاراشٹرین بھی نہیں ہے، گجراتی بھی نہیں ہے، پنجابی بھی نہیں، اسی طرح اللہ جو ہے وہ لکھنوی مراد آبادی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ مراد آبادی بندے ہوتے ہیں جو پیدا ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ متکلم اللہ کو کسی شہر سے اللہ کے نام کو جوڑا نہیں جا سکتا. جب اللہ کے نام کو کسی شہر سے میں کچھ چھوی ہوں اور میرے جد اعلیٰ بغدادی ہیں اور ان کے دادا جیلانی ہیں، ان کے دادا مدنی ہیں، ان کے نانا مکی ہیں، یہ سب میں مانتا ہوں کیونکہ سب پیدا ہوئے. لیکن خدا کو ہم فارسی نہیں کہہ سکتے، خدا کو ایرانی نہیں کہہ سکتے، عراقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پیدا کہاں ہوا؟ جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہی اس کا نام جڑ جاتا ہے. مراد آباد تو مراد آبادی ہے، رامپور میں پیدا ہو جائے تو رامپوری ہے. اگر وہ فیض آباد میں پیدا ہو جائے تو فیض آبادی ہے، بستی میں پیدا ہو جائے تو بستہ بھی ہے، گورکھپور میں ہو تو گورکھپوری. تو جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوتا اس کی شان کے خلاف ہے، وہ ہر طرح کے تعین سے پاک ہے، تو اللہ گورکھپوری نہیں، کسی کوئی شہری نگری دونوں جگہ کا رہنے والا ہو کر نہیں کہہ سکتے. تو جب اللہ شہر سے پاک تو اس کا کلام بھی شہر سے پاک. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہم رامپوری نہیں کہہ سکتے، قرآن کو مراد آبادی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب متکلم مراد آبادی نہیں تو اس کا کلام بھی مراد آبادی نہیں. جب متکلم پنجابی نہیں تو اس کا کلام بھی پنجابی نہیں. جب متکلم گجراتی نہیں تو اس کا کلام بھی گجراتی نہیں. ارے میرا خدا ہی جب جگہ سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی شہر سے پاک ہے. یہ بات مانتے ہو کہ نہیں؟ لیکن جب یہ بات مانتے ہو بے شک پیسے کر رہے ہو، ایک بات بتاؤ کہ جب اللہ کا کلام ہر شہر سے پاک ہے تو قرآن کی کچھ آیتوں کو مکی کیوں کہتے ہو؟ قرآن کی آیتوں کو مدنی کیوں کہتے ہو؟ اٹھاؤ قرآن اور دیکھو یہ آیات مکی، یہ آیات مدنی. جب خدا مکی نہیں، جب اللہ مدنی نہیں تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ جب خدا مکی سے پاک، جب خدا مدنی ہونے سے پاک تو قرآن بھی مکی کیسے ہو گیا؟ قرآن مدنی کیسے؟ ارے جب ذات پاک ہو تو اس کی صفت کی جگہ سے پاک ہوگی. جب خدا کی یہ صفت ہے، یہ نفس کلام خدا کی صفت ہے، لہذا قرآن کی کچھ آیتوں کو تم نے مکی کیسے کہہ دیا اور قرآن کی آیتوں کو تم نے مدنی کیسے کہہ دیا؟ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن نے آواز دی، ارے نادان ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ، یہ تو میرا نبی سے پیار ہے اور نبی سے میرا تعلق ہے. اے نبی میرا تم سے ایسا تعلق ہے، اتنا غائب قرب ہے، اتنا تعلق ہے، مجھے اتنی تم سے محبت ہے کہ جب تم مکی رہو گے تو آیتیں مکی ہو جائے گی، جب تم مدنی رہو گے تو آیتیں مدنی ہو جائے گی. پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھ کا کلام سمجھیت معاف ہے، سمجھ کا کلام سمجھ بے نیاز ہے. میرے خدا کا کلام اس پر خدا کے جلووں کا اثر ہے، خدا کے کلام پر خدا کے جلووں کا اثر ہے. مگر مصطفیٰ کے تیور دیکھ کہ جس کلام پر الہی جلوے تھے اس پہ جب مصطفی نظر پڑ گئی تو وہ بھی مکی ہو گیا، وہ بھی مدنی ہو گیا. اس لیے آیت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے، یہ خدا کی وجہ سے نہیں، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اور نبیوں کو بھی کتاب ملی، رسولوں کو کتاب ملی، رسولوں کو کتاب ملی، مگر وہ اسلام کا درس دے کر چلے گئے. پھر دوسری کتاب آئی، اس نے نئے حالات میں اللہ کی رضا کے تحت اس نے اللہ کی مرضی سے ہدایت کے دروازے کھلے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن
मूसा का इंतकाल हुआ, विशाल फरमाया तो अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम का जब जिक्र हो तो बच्चों को रोने दीजिए, बोलिए मत, हज़रत मूसा का जिक्र हो, इसलिए कि जब फिरौन ने गड़बड़ की थी तो बच्चे ही थे हज़रत मूसा जब दरिया में डाले, इसलिए बच्चों को छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा बड़ा रक्त है बचपन का मूसा से और मूसा का फिरौन के मुंह पे लगे हुए ठूंसा से तो दाढ़ी पकड़ करके हज़रत मूसा को फिरौन अच्छा फिरौन खिला रहा था बड़े प्यार से, बड़ा दुलार कर रहा है, यह चूमे यह चाट है, चूम चाट मचाएगा, चुमत 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 चुमत। हज़रत मूसा ने मौका पाया और फिरौन की दाढ़ी पकड़ा, ये तमाचा कहीं तब वो फिरौनवा जो रहा समझ दो समझिए कायदा है वो का चिन्ह है का नहीं बच्चा है। अब बीवी ने उसमें तो वो असल में मिस्र था ना, बीवी की नहीं चलत रही, अगर हमें होता तो सारी बचा नहीं जाए। वो बिचवा पड़ी कि नहीं नहीं देखा बच्चा है, अरे ये साल 1 साल का लड़का, 21 साल का लड़का है, अब 1 साल के अंदर का जाने की आप कौन हो, आप बादशाह हो, आप बादशाह हो, आप बहुत बड़े बादशाह हो, नहीं पहचान पाई नहीं चीन पाई से मार दी तो नहीं बच्चे का ऐसा वैसा होता बहुत जमा के मार लागत है कहीं वही छोटा पाई हमारी हुकूमत का फलन पे तो दुनिया कह रहा कि लड़का पैदा होगा जो तुम्हारा टका तो खत सब दिए थी बुक पोस्ट कही थे तू एकदम दर के दरिया भी नहीं लो खत्म हो जाइयो ऐसा वही लड़का नहीं वो कहीं और महल में कहीं नहीं वो जो मारी से मार में एकदम लगते थे प्लानिंग देखे इंटेंशन अंग्रेजी में कहा इंटेंशनली मारा, इंग्लिश में उसको इंटेंशनली कसदन जानबूझ के मारी, लागत है कि जानबूझ के मारी ऐसा लग रहा कहने बचपना है। अब देखो नबी का बचपन भी काफिर को पहचानता, अपने का देखो जवान हो गया काफिर नहीं पहचानता, तू अपने देखो तू मस्जिद नबी में गए और इमाम का देखो पहचान नहीं पाए, तू अपने देखो तू काबा में गए और वह आधी दाढ़ी कटी पहचान नहीं पाए, तो तू नहीं पहचान पाए, तू फहद का देख के नहीं पहचान, तू देखो सीरिया के असद का तो नहीं पहचान पाए, तू समझे सब मुसलमान है, लड़ाइया को गौस पाक में नहीं सबका मुसलमान समझे थे, हम बताए नहीं इनका काबा मक्के में नहीं है, यूं है कि इनकी मस्जिद नबी मदीने में नहीं है, इनका खुदा भी इधर नहीं है, तब कहे गौस पाक इनका खुदा कहाँ है, कब मैं देखो लड़ाई बताए अपने अपने खुदा का सब करेंगे कहीं जब इराक पर मुसीबत आई है तो तुम्हें नहीं नजर आई है कि इराक का जो सदर है वो गौस पाक की जाली पकड़े हैं मस्जिद में सजदा कर रहा है, गौस पाक की जाली पकड़े हैं मस्जिद में सजदा कर रहा है और ये अमेरिका में खड़े होकर मदद मांग रहे हैं। तो हर बंदा हर मुरीद अपने मौला को पुकारता है मुसीबत में, हर मुरीद मुसीबत में अपने अपने पीर का पुकारत, तो जे पीर रहा वही रहा, तो क्या जे का पीर नहीं वही बहुत रहा, अमेरिका जे का पीर है वो मुरीद हुआ, तो जे अमेरिका का मुरीद हो, जो पेरिस का गुलाम हो और जो बरतानिया का नौकर हो, तूने नहीं पहचान पाया, अब तू जवानी में नहीं पहचान पाया, आला हजरत की किताब पढ़ता था तब नहीं पहचान पाया,
50 तकरीर सुने हुई है लेकिन पहचान नहीं था। और हजरत मूसा का बचपन देखो, कोई की तकरीरें नहीं सुनी, कोई भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे काफिर आया पहचान ली, और पहचान के कहीं कि जो काफिर तालीम हो उसकी दाढ़ी पकड़ के मारो। जब फिरौन की दाढ़ी पकड़ के मारा तो फिरौन सोचिए यार दाढ़ी रखे से तो पकड़े नहीं गया, तो आजकल के फिरौनों ने दाढ़ी बनवाई। अब जब पकड़ो तो काव पकड़ो, अब वह काव पकड़ी लो, बताओ मुस्लिम मुबारक का काव पकड़ी लो, उन्हें दरिये नहीं फिरौन दरिये बनवाई ताकि मूसा की सुन्नत पे अमल करो। आज किसी भी इस्लामी हुकूमत का सरबराह बताए तो दाढ़ी वाला अगर मिली है भी तो वही जो नबी के बाद कूदा, इतना ऊंचा कूदा, इतना ऊंचा कूदा कि बीच में उमर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, 2 रसूल के ससुर, 1 रसूल का दामाद, सबका छोड़ छाड़ के ऐसा कूदा बंदर की तरह सीधे अली की मस्जिद, अली के पास जाके गिरा, तू ही हो, तो कहीं मुझे रहे ओके हो, और जो 3 का छोड़ तनखा गाड़ी में खाई पड़ा थी तो लिखे हम जहां अबू बकर ना, जहां हजरत उमर ना, जहां उस्मान गनी ना। अरे मियां, जब मेरा रसूल बगैर अबू बकर और उमर के, जब हमारा रसूल बगैर अबू बकर और बगैर उमर के गुंबद खतरा में नहीं रहता तो कौन रब जी किया जाएगा? गुंबद खतरा में भी रसूल को लेटा हुआ देखोगे तो अबू बकर को सीने से देखोगे और उनके चाहने वालों को मदीने से देखोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अहले सुन्नत। इसलिए वो लोग जिन्होंने तेहरान की धरती पर सिद्दीक अकबर को बुरा कहा, जिन्होंने ईरान की जमीन पर फारूक आजम को बुरा कहा, वो समझ लो कि इस्लाम से इतने दूर है जितना अबू जहल रसूल से दूर, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जिस अबू बकर को अपने सीने से गुंबद खमरा में लगा दिया हो, उस अबू बकर को अगर किसी ने बुरा कहा तो रसूल की छाती पर हमला हो रहा है, रसूल के सीने पर हमला हो रहा है, रसूल की पसंद पर हमला हो रहा है। ईरान के ऐसे इनकलाबात को हम अपनी बूट की नोक पर मार देंगे जो अबू बकर की गद्दारी सिखाए, जो फारूक आजम का दुश्मन बना दे। इसलिए कि जो वफादार नहीं रसूलुल्लाह का, वो वफादार नहीं इस्लाम। तो एक नबी का बचपन पकड़ के नहीं मारा तो पता ही चला कि हजरत मूसा की सुन्नत ये है, काफिर को पहचानो और जालिम को पकड़ो, मजलूमों को बचाने के लिए उसे मारो। 3 दर्श मिला, पहचानो, पकड़ो, ना पहचानते हो, ना पकड़ते हो, ना मारो, खाली हंस के चले जाते, ना पहचानो, ना पकड़ो, ना मारो, खाली हंस के चले जाए। रुपया खर्च करे गए होगा। समझो, देखो हज में ही बताया गया ना, एक पत्थर है का चूमा, एक पत्थर है होगा, हालांकि करिया करिया पत्थर है, एकदम सफेद गोरा ना हो, हजरे सो का ब्लैक स्टोन, काला पत्थर होगा, चूमते हो ना। अर्जुन मीना में 300 पत्थर होगा, क्या कर मारते उसको मारते, और दोनों हज का रुकन है ना, एक पत्थर चूमो हज हो गया, और एक पत्थर का मारो तो होगा आगे बढ़ाना, कुछ मानासी के हज अदा हो रहा, तो पत्थर को मारो, कहा मतलब ये रसूल ये तुम्हारे इस्लाम की शान है, ये रसूल यही शान इस्लाम है कि हर नबी का लब लग जाए, उधर सबका सब लगे, सबका और ये रसूल जेका एक दाई क्यों मारे कयामत तक आपकी उम्मत मारे, यानी माफ नहीं करेंगे। नबी के कफ्तारो कान खोल करके सुन लो कि मेरा नबी, हमारा नबी, हम सब का नबी, हमारी माँ बहनों का नबी, हमारी बेटियों का नबी, हमारी माओं का नबी,
اسلام جسے آدم نے پھیلایا آدمی نہیں بھولے، وہ اسلام جسے موسیٰ نے پھیلایا اسے موسوی نہیں بھولے گا، وہ اسلام جسے عیسیٰ نے پھیلایا اسے دین عیسیٰ کا پیرو نہیں بھولے گا۔ تو وہ اسلام جسے رسول پاک نے دیا ہے، ہم اس کی شان کو سعودیہ کی درباروں میں اور اس کی شاہراہوں پہ اور اس کی سڑکوں پر اس کی شان کو بکنے نہیں دیتے۔ اسلام ٹھیکیداروں کا دین نہیں ہے، اسلام بھارت کے پنڈتوں کا احسان لیے ہوئے نہیں ہے، نہ بر صغیر میں وہ کسی کا مقروض ہے۔ اسلام ہماری آبرو ہے، ہماری مریادہ ہے، ہماری مان ہے، اسلام ہماری جان ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، جو چیز آسانی سے ملتی ہے تو وہ آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ جیسے سپوز مثال کے طور پر تو بیڑی سگریٹ پیے کے عادی ہو، وہ سگریٹ پیتے ہو اور کوئی اجنبی جان پہچان بالکل نہ ہو، پہچان میں نہیں کرتے ہو اور ٹرام میں بیٹھے جا بغل میں آدمی آتا ہے، ہم کیسے سگریٹ دے دو گے نا، ایک سگریٹ مانگ رہا ہے، پہچان کچھ نہیں تھا وہ دے گی۔ لیکن اگر وہ ٹرام کے ایک آدمی آتا ہے، ہمیں اپنا گھنا دے دے ہو، ہوتا نہیں آسانی سے گھنا دے ہو نہ، جو چیز آسانی سے ملتی ہے وہی چیز آسانی سے دی جائے گی۔ ایک گلاب آم کوئی مانگے، ہم کھا رہے ہیں، کوئی تماکو کھائے تھے تو کچھ مانگی سمجھ گئے، ہم کو تم کھیا دے دو، تھوڑا سا تم دے دے منہ، کوئی بات نہیں۔ ارے تب بھیا آسانی سے ملا تھی تو ہم کھانے سے آپ جات میں نہیں تو منگوائیں گے، اور مطلب کو زیادہ کرے گا ہے نہیں، بلا تم کھائے لو۔ اب ہم پانی پی ہے پتہ نہیں ہے دی گھول مہو دے دو، لے دی گھول کاٹ دے پورا پورا گلاس لے، پنیا تھوڑا بھی کر پھیلاؤ گے، ہلندہ میں پنیا تھوڑا بھی کر دے دیا۔ لیکن اگر کسی نے کہا یہ بابو یہ ہونا جب 50 لاکھ لیٹر کا مکانوا ہی ہم کا دیتے ہیں تو دیکھے وہ پانی لیا لیٹر کا گھر اپنا دے دیں، اب ایسے مانگے جائے جب اپنی باسا دے جو دے ہیں، اب جا کے انگلینڈ میں کہا ہمیں تو ہی رہا جو ہندوستان سے جھٹک کے لائے یہ ہیں، حالانکہ جھٹک کے لائے جھٹک کے لائے ہیں پٹک کے لے ہیں، لیکن دیکھ تیار نہیں، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ یہ کوہ نور ہیرا ہفتے ان کوروں کو نہیں ملا، بلکہ نہ جانے کتنی لاشوں پر سے گزر کر کے یہ کوہ نور ہیرا آج برمنگم پیلس میں پہنچ گیا ہے، اس لیے بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ ملک کی آزادی کو کوئی دے نہیں سکتا کیونکہ نہ جانے کتنی قربانیوں سے بنا ہے۔ ہم پاکستان کو رکھنے نہیں دے رہے، نہ جانے کتنی لاشوں پر یہ بنا ہے، نہ جانے کتنی سانسیں رک گئی، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے مکانوں میں آگ لگا دی گئی، کتنی دکانیں جلا دی گئی، کتنوں کی جوانیوں کو رسوا کیا گیا، کتنوں کے پردے چاک کیے گئے، کتنوں کی شرم و حیا کو للکارا گیا، کس قدر مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا، ہو رہا ہے۔ اور آج یہ تیسری نسل ہے بھارت کی جو پاکستان بننے کا قرض ادا کر رہی ہے اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے پاکستان کو، جس میں انسانوں کا خون ہو، جس میں بچوں کی کراہ، جس میں بیووں کی چیخ، جس میں عورتوں کا آنسو، جس میں ماں بہنوں کا خون ہو۔ ہم اس ملک کو بکنے نہیں دیں گے، کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ ہمیں مشکل سے ملا ہے، یہ مملکت خدا داد ہمیں مشکل سے ملی ہے، اس لیے ہم اسے مشکل بھی سے کسی کو دیں گے۔ آسانی سے جو چیز ملتی ہے وہ ہم آسانی سے دے سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حبیب اہل سنت۔ تو سنو، جب یہ بات سمجھ گئے کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ اور نہیں دی جاتی، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ نہیں دی جاتی، جو آسانی سے ملتی ہے وہ آسانی سے دی جاتی۔ تو یہ شان اسلام جو آج تمہارے سروں پر ہے، یہ شان اسلام جس سے پوری یہودیت مل رہی ہے، یہ شان اسلام، اسلام کی شان، یہ عزت الاسلام، یہ اہمیت الاسلام، یہ امپورٹنس آف اسلام، یہ اسلام کی بڑائی، یہ شان اسلام پھولوں کی سیج پر سے نہیں گزرا ہے، یہ مسکراتے ہوئے نہیں بڑھا ہے،
اسلام کسی نواب کے محل میں نہیں پیدا ہوا، اسلام کسی پیلس کے چمکدار دیواروں کے سائے میں نہیں آیا، اسلام کسی کروڑپتی ملینر بلینر کے فیکٹری سے نہیں نکلا، بلکہ اسلام اس وقت آگے بڑھا ہے جب رسول پاک نے اپنے پیٹ پر پتھر مانگا ہے، بلال حبشی کو گرم گرم ریت میں کہ اگر منہ پر ہی پھینک دی جائے تو جھلس جائے، ایسے گرم گرم ریت میں سرکار بلال پاک کو ننگا بدل کر کے کرتا اتار کر کے ان کی ننگی پیٹھ کو گرم گرم ریت میں جب گھسیٹا گیا، حضرت بلال کے جسم کا چمڑا جھلس گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر لا الہ الا اللہ بولتے رہے، تب شان اسلام کو دنیا نے جانا ہے۔ میرے رسول کی آنکھوں کے سامنے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے، میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کے سگے چچا ریئل انکل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ کے سگے چچا امیر حمزہ کے سینے کو کاٹا گیا، نبی دیکھ رہے کسی نے کٹ گیا، ہاتھ ڈال کر کے کلیجہ نکالا گیا اور چچا کلیجے کو دانتوں سے چبایا جا رہا ہے، میرے رسول دیکھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے دانتوں سے کچا کچا کلیجہ دانت سے چبا رہے، رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ دعائیں ہلاکت کیوں نہیں کر دیتے تب ختم ہو جائے، تب برباد ہو جائے؟ نہیں ہاشمی نہیں، تم نے سمجھا نہیں، میں لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاشمی سن، یہ تو ایک چچا ہے، ایک، اگر پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے محمد کو اپنا پورا گھرانہ کٹانا پڑے تو کٹا دیں گے۔ رسول پاک نے جب آنکھوں کے سامنے اپنے چچا کا خون دیکھا تو اسلام نظر آیا، تب اسلام نظر آیا، اور وہی اسلام جو نظر آیا تھا، وہی اسلام جو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں نظر آ رہا ہے، اس اسلام کو جب فہد بن عبدالعزیز جیسا ہی کوئی یزید مسمار کرنے لگا، بگڑنے لگا، اور وہ اسلام کو نقصان پہنچنے لگا، تو اسی اسلام کی شان کو اور اسی شان اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بتانے کے لیے، توجہ چاہوں گا، اسلام کو بتانے کے لیے رسول نے اپنے چچا کو چنا تھا، تو اسلام کو بچانے کے لیے اپنے نواسے حسین کو چن لیا۔ یا تو وہ خون بہے گا جس کی رگوں میں ہاشمی ہو، یا کربلا میں وہ خون بہے گا جو فاطمی ہو۔ یہ شان، یہ اسلام جس کی جڑوں میں امیر حمزہ کا کلیجہ ہو، وہ شان اسلام جس کی حفاظت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کی ہو، وہ شان اسلام جس کا مظاہرہ عشرہ مبشرہ کے مبارک وجود ہے، وہ شان اسلام جو کربلا میں یزیدیت کے ذہن پر چھایا ہوا، وہ شان اسلام جو معمولی طاقت کے سامنے عظمت کا مینارہ ہو، وہ شان اسلام جو تمام باطنیوں کے باطن ارادوں کو بلیا بیٹ کرتا ہوا آگے بڑھا ہو۔ ہاں، جب اسلام کی شان پر حملہ ہوا تو امام حسین نے بچایا، جب اسلام کی شان پر حملہ ہوا تو امام احمد بن حنبل نے بچایا، اور اکبر کے دور میں جب شان اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تو امام ربانی مجدد القسانی شیخ احمد صاحبی نے بڑھ کر مورچہ لیا، اور جب نجدیت اور وہابیت نے شان اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی تو ہندوستان پر
تقریر سے امام احمد رضا نے قلم اٹھا لیا اور ثابت کر دیا کہ جب تک مصطفیٰ کے وفادار رہیں گے شان اسلام رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. سبحان اللہ. وہ اسلام جس کی بنیاد میں رسول پاک کا پسینہ ہو، وہ اسلام جس کی جان میں میرے حمزہ کا کلیجہ، وہ اسلام جس کی بنیاد میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی ریاضتیں مشقتیں و جہاد ہو، وہ اسلام جس کی جڑوں میں فاطمہ زہرا کے دودھ سے بھرا ہوا خون کربلا کے ریگزار میں پاؤ، وہ اسلام جس کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنے دن و رات کی بہاریں لٹا دی ہو، وہ اسلام جس کو برے صغیر ہند و پاک میں پھیلانے کے لیے میرے جد کریم میرے آقا مولا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے تخت و تاج کو لات مار کے ہندوستان میں شان اسلام کی حفاظت کی ہو، جس کو امام احمد رضا نے سینکڑوں گالیاں کھا کر کے جس کی حفاظت فرمائی ہو، اور آج بھی علماء اہل سنت مختلف پابندیوں اور قانونی پیچیدگیوں میں رہتے ہوئے بھی جس شان اسلام کو آج برقرار رکھنے کی مولا ہم کوشش کر رہے ہیں. دنیا کے سارے سنی مسلمانوں کو شان اسلام کو بچانے کی توفیق دے. آمین. الحمدللہ.